اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کی شان کا خیال آج ہمارا موضوع ہے۔ دیکھیں، رب کی شان دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ اس کی شان کے مطابق بات بھی کرتے ہیں، سلوک بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ اپنے کولیگ سے بات کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں تو اس کی الگ، آپ اپنے والد سے بات کر رہے ہیں، اگر آپ میں ادب ہے تو اس کا آپ الگ خیال ہوگا۔ والدہ سے بات کر رہے ہیں، اگر تمیز ہے تو آپ تمیز سے بات کریں گے۔ اسی طرح یہ سارے ادارے میں، مثال کے طور پہ ایک اسکول ہے، اس میں جب استاد اپنے کولیگ سے بات کرتا ہے تو اس کی الگ وہ بات ہوتی ہے، لیکن اگر وہ پرنسپل اس کو بلاتا ہے یا کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی الگ بات ہوتی ہے۔ تو یہ شان کے مطابق آپ بات چیت بھی کرتے ہیں اور سلوک بھی کرتے ہیں۔ ایک پرنسپل ہے، بہت گپی شپی ہے یا مذاق کرنے والا ہے یا یہ، اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس سے کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو آپ اپنے، یعنی ایسا رویہ نہیں ہوگا جو آپ کے اپنے کولیگ ٹیچر سے ہوگا۔ وہ چاہے وہ جیسا بھی ہے، لیکن وہ تو ہے تو پرنسپل نا، تو آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ وہ ٹھیک ہے گپ شپ لگائے، لیکن آپ تو اس کے کندھے پہ تھپڑ نہیں ماریں گے۔ تو یہ شان کا خیال، ہم دنیا میں بھی شان کا خیال یہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ ادب اس کو کہتے ہیں، ادب۔ اچھا دیکھیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو ڈرا اپنے رب کے رب کی شان سے۔ اب رب کی شان کا آپ اندازہ لگا لیں، اس کی بڑائی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جتنا رب بڑا ہے اس کی تو ہم کوئی خیال بھی نہیں کر سکتے، جتنا اس کا رتبہ بڑا ہے۔ تو اب رب تو ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، تم تین ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، ما یکون من ثلاثۃ الا هو رابعهم وما خمسۃ الا هو سادسهم، ایسی آیت ہے۔ تم پانچ ہوتے ہو، چھٹا میں ہوتا ہوں۔ تو رب تو موجود ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ رب اپنی شان کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اپنی شان کے ساتھ۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ اس میں وہ واقعہ بھی ہے نا، ایک بزرگ تھے، تو وہ انڈیا کے کوئی بزرگ تھے، نام مجھے یاد نہیں ہے۔ ان کا ایک مرید تھا، وہ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے، مہربانی کرتے تھے، اچھے طریقے سے بولتے تھے۔ تو باقی مریدوں کو تھوڑا سا جیلسی ہوئی کہ بھئی اس کی تو بڑی خیال رکھا جاتا ہے، یہ وہ۔ تو شیخ کو پتہ چل گیا، محسوس ہوا کہ یہ لوگ جیلسی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یعنی 5-6 مرغیاں منگوائیں یا 12 منگوائیں یا 10 منگوائیں، اور سارے مریدوں کو کہا کہ بھئی ان کو یہ سب کو لے جاؤ، یہ تم سب یہ مرغی لے جاؤ اور اس کو ذبح کر کے لاؤ، مرغیوں کو ذبح کر کے لاؤ۔ لیکن وہاں خیال رکھنا کہ وہاں جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا، یا تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا۔ تو 11 مرید جو تھے وہ ذبح شدہ مرغیاں لے کے آ گئے۔ جو وہ مرید تھا وہ مرغی جو ہے زندہ لے آئے، اس نے ذبح ہی نہیں کی۔ تو شیخ نے پوچھا ان باقی مریدوں کہ میں نے تو تمہیں ذبح کرنے کو کہا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں شیخ آپ نے کہا تو تھا، لیکن آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وہاں جہاں کوئی دیکھ نہ رہا۔ جب میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے اللہ ہی نظر آتا ہے، وہاں تو اللہ ہے، اللہ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے یہ زندہ لے آیا۔
تو باقی مریدوں کو کہا کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہارا اور ان کے خیال میں کتنا فرق ہے. تو بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رب کی شان کا میں تذکرہ کروں, رب کی شان کا خیال. اب رب تو ہمارا موجود ہے. ہم اکثر دیکھیں گناہ جو ہے اس کے لیے تخلیہ پسند کرتے ہیں. جو بھی گناہ ہو, یعنی ایک تو گناہ عام ہے جو ہم کر رہے ہیں, ایک گناہ خاص ہیں. تو وہ اب یہ افین چیز جو ہے یا پاؤڈری جو ہے, آپ دیکھیں کوئی پل کے نیچے بیٹھے ہوں گے, کہیں چھپ کے بیٹھے ہوں گے اور وہ نشہ کر رہے ہوں گے. تو عام طور پہ مطلب ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ ایسی جگہ چھپ کے کریں, گناہ جو ہے چھپ کے کریں. تو اب یہ خیال ہے کہ تمہیں تو اپنے رب کا احساس ہی نہیں ہے, اب اپنے رب کے موجود ہونے کا خیال ہی نہیں ہے. ٹیلی فون پہ بھی جب کوئی ایسا سیکرٹ پوشیدہ فون آتا ہے تو آپ اس محفل سے اٹھ کے جا کے باہر کہیں بات کرتے ہیں, اور وہاں وہ بس اپنے دل کی بڑاس نکالتے رہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں نوجوان ہے بس محلے میں پھر رہا ہوگا, بس دکان سے نکل کے پھر ہمارے محلے میں پھرتا ہے وہ بات کرتا رہتا ہے. تو رب کی شان یہ بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ رب کی حاضری کا خیال. اور یہ وہ مقام احسان ہے جو دین ہمیں سکھاتا ہے, جو دین کا نچوڑ ہے, مقام احسان. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کیے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. تو تیسرا سوال جو تھا وہ احسان, تو اس کا جواب حضور نے دیا کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ, کہ تم رب کی اطاعت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تم اس کو دیکھ نہیں پا رہے تو کم از کم یہ خیال کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ جو ہے یہ دین کا نچوڑ ہے, دین کا یعنی جو حاصل ہے اور جو حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ کے وجود کا احساس, اللہ کے وجود کا احساس ہمیں ہو. یہ بڑی چیز ہے اور یہ اسی کے لیے ہم کام کرتے ہیں, مطلب یہی منزل ہے ہماری کہ رب یعنی رب کا احساس پیدا ہو جائے, رب کے ہونے کا احساس کہ رب موجود ہے. میں کیوں کروں کوئی غلطی, کیوں کروں, رب مجھے دیکھ رہا ہے. صبح ہی میں ایک وہ سن رہا تھا واقعہ حضرت عمر کا. حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ ہے. وہ اکثر نماز سے پہلے, فجر کی نماز سے پہلے اپنے چکر لگاتے تھے مدینے کی گلیوں کا, یہ وہ. تو ایک گھر کے باہر کچھ آوازیں ان کو آئیں, ماں بیٹی کی. ماں نے کہا بیٹی کو, وہ دودھ انہوں نے نچوڑ لیا تھا, اونٹ کا تھا یا گائے کا تھا جو بھی. تو ماں نے کہا کہ بیٹی تم نے دودھ نچوڑ لیا, تھوڑا سا پانی اس میں ملا دو, پانی ملا دو تھوڑا سا. تو بیٹی نے کہا کہ نہیں یہ تو منع ہے, حضرت خلیفہ نے اعلان کیا ہے کہ کوئی دودھ میں ملاوٹ نہ کرے, دودھ میں کوئی ملاوٹ نہ کرے. تو ماں نے کہا کہ عمر اس وقت کہاں پہ ہے, خلیفہ کہاں ہے, بس تم اس میں کس کا پتہ چلے گا. بیٹی نے کہا کہ خلیفہ نہیں ہے لیکن اللہ تو موجود ہے نا. تو پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر نے تو وہ بات نوٹ کر لی, پھر اس مکان کو بھی دیکھ لیا, اپنے بیٹے کا نکاح پھر اس بیٹی سے کرایا. اس کی اولاد سے پھر یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی جو تھی وہ بیٹی تھی, وہ بہو تھی حضرت عمر کی. حضرت عمر بن پانچویں خلیفہ جو یاد کیے جاتے, تو ان کی جو عمر بن عبدالعزیز کی جو نانی تھی وہ خاتون تھی. تو یہ اللہ کے ہونے کا احساس بہت بڑی بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم